فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین گرامی قدر، اللہ پاک کے پاک اسم رب کے حوالے سے گفتگو وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں پہ پچھلے جمعے پر چھوڑی تھی. اس طرح مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ رب وہ صفت الہیہ ہے جس میں 4 دیگر صفات بطور خاص موجود ہیں. اب پہلی بات جو ان صفات کے حوالے سے کرنی ہے، اس میں ہر ایک صفت ایسی ہے کہ جس کو اگر ہم اپنے ساتھ اپنے لیے اگر ہم اسے سمجھیں جس کے ہم محتاج ہیں سب سے زیادہ، تو ہر بندہ سمجھے گا کہ یہ صفت در حقیقت میرے لیے ہی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ غور کریں، لیکن ان تمام صفات میں سے ایک صفت وہ حاوی ہے ان باقی صفات پر، اور وہ ہے ودود. اس کا اسم پاک محبت کرنے والا، بے انتہا محبت کرنے والا. تو ربوبیت پر سب سے پہلی چیز جو ظاہر ہوتی ہے ربوبیت سے وہ کیا ہے کہ رب وہ ہے جو جن کے لیے رب ہے اس کے جو مربوب ہیں ان کے ساتھ شدید محبت کرنے والا ہو. اب اگر اس صفت کو آپ یاد بنا لینا، میرا جو موضوع ہے میں اسی کو لے کے آگے بڑھوں گا. تو دیگر جو 3 صفات رافت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور خصوصاً رحمت کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے، یہ وہ تمام صفات ہیں جن صفات کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو جو چیز نظر آتی ہے وہ اللہ کی محبت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ. میں ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا بات کر کے اپنی بات کو واضح کرتا ہوں. مثلا پہلی بات میں نے کہا تھا کہ وہ رؤوف ہے، اس کی رأفت، اس کی مہربانی یہ حد سے بڑھ کر ہے. لیکن وہ مہربان کس پر ہے؟ جو اس کے محبوب مخلوق ہے. اب ذرا اس کا کی ایک جھلک دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک محبت کرنے والا وہ ہے، ایک محبت کرنے والا وہ ہے جو اچھے سے پیار کرتا ہے، جو خوبصورت ہو اس سے پیار کرتا ہے، جو اعلیٰ ہو اس سے پیار کرتا ہے، جو برتر ہو اس سے پیار کرتا ہے، جو بہتر ہو اس سے پیار کرتا ہے.
اب یہ وہ جو صفت ہے نا، یہ صفت سمجھ میں آتی ہے، یہ صفت سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ پیار کرے اس سے جو اچھا ہے۔ مثلا آپ کو ایک بندہ پسند آتا ہے، پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے پیار کا سبب اس کی کوئی خوبی ہوگی نا، یا وہ حسین ہوگا، یا وہ بہادر ہوگا، یا وہ اچھا پلیر ہوگا، یا اس کے اندر کوئی خوبی ہوگی۔ تو جو خوبی کا مالک ہے اس سے پیار کرنا یہ ایک عام بات ہے، خاص بات نہیں، پر پیار کرنے والی وہ ذات ایسی ہے جو اپنی مخلوق میں اس سے بھی پیار کرتی ہے جس کے اندر کوئی خوبی سے ہو ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے اندر کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ہمیں رافت میں نظر نہیں آتی، صرف رافت مہربانی تو وہاں ہوگی نا، مہربان وہ ہوگا جس کے ساتھ آپ کو محبت ہوگی، اور محبت کسی سبب سے ہوگی۔ تو اگر سبب کے تحت محبت ہو اور اس محبت میں رافت ہو، اس محبت میں رحمت ہو، اس محبت میں کریمی ہو، تو یہ بات کوئی خاص نہیں۔ لیکن جہاں ان میں سے کوئی صفت موجود نہ ہو لیکن مخلوق ہے اور وہ موجود اپنی اس مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو اس کے جلوے پھر اس کی ربوبیت میں ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اسی چیز کو ہم آگے اور بڑھاتے ہیں، رحمت۔ اب رحم کس پر کیا جاتا ہے؟ یہ عام سی فطری سی بات ہے، اور اس کو سمجھنا مشکل نہیں، بڑا آسان ہے کہ پیار اس سے کیا جاتا ہے جس سے کوئی، رحمت اس پہ کی جاتی ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق ہو۔ ٹھیک ہے، میں چھوٹی بات کرتا ہوں، کوئی آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہے تو اس پہ تکلیف آ جائے تو آپ کو اس پہ ترس آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ کوئی آپ کے قریب ہے، آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو اس پر ترس آئے گا۔ کوئی مثلا فلسطین کے مسلمان ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان ہیں، ہم نے، یا انسان ہے انسانیت کے ناطے، یا مسلمان اسلام کے ناطے، ہمیں ان پر اگر ترس آتا ہے اور ہم رحم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے ان پر، تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے، یہ چیز دکھائی دیتی ہے، بالکل دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر وہاں پہ یہ صفت بڑھ جاتی ہے جب مظلوم سوال کرے، جب ایک مظلوم سوال کرے نا تو پھر رحمت میں جوش آتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ اگر بھوکا ہے، آپ کو ترس آ رہا ہے اس پر کہ یہ بھوکا ہے، لیکن اگر وہ بھوکا آپ سے سوال کر لے، مانگ لے کہ آپ بہت بھوکا ہوں مجھے کچھ کھلا دے، تو آپ کا وہ رحمت کا جذبہ بڑھ جایا کرتا ہے، اور اس بڑے ہوئے جذبے کے تحت آپ کہتے ہیں یار باقی کام چھوڑو، پہلے بھوکے کو میں کھانا کھلا دوں۔ اب یہ باقی کاموں کو چھڑوا کر اس کی حاجت کو پورا کرنا یہ رحمت ہے، لیکن یہ رحمت کہاں پہ پڑتی ہے؟ اگرچہ پوری تابع نہیں لیکن کسی حد تک تابع ہے اس کے سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب رحمت سوال کے تابع ہو تو وہ نہیں دیکھتی سوال کرنے والا کون ہے، وہ اس کے مظلومیت کو، اس کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو دیکھ کر وہ اس کی حاجت پورا کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ رحمت رحیمی ہے، یہ رحمت رحیمی ہے۔ رحیم وہ ہے جس سے رحم کا سوال کرنے والا محروم نہیں ہوتا۔ رحیم وہ ہے، سوال کرنے والا کوئی کیوں نہیں، کیسا ہی کیوں نہیں، پھر یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ اچھا سوال کرے یا برا سوال کرے، پھر کیا ہے؟ ادعونی، کھلی دعوت ہے، مانگ، استجب لکم، میں پورا کروں گا تیرا سوال۔ یہ رحیمی ہے۔ لیکن جب سوال کرنے والا سوال نہ کرے اور رحمت تقاضا کرے کہ اس کی حاجت کو بغیر مانگے پورا کر دوں، تو یہ صفت رحمانی ہے۔
یہ صفتیں. اب مانگنے والے کا دامن بھرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مانگت کا دامن بھرنا، منگتے کا دامن بھرنا، اس کی جوڑی بھرنا، یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اسی کو سخاوت کہتے ہیں، اسی کو کریمی کہتے ہیں، اسی کو کرم کہتے ہیں. لیکن وہ دینے والا رحیم اور رحمان کیسا ہوگا جو مانگنے والے کے مانگنے کا انتظار نہ کرے، اس کی حاجت کو جانتے ہوئے خود اس کی حاجت کو پورا کرے. اب رحمت کی یہ جو شکل ہے نا، یہ شکل ہمیں بدرجہ اولا اس کی ربوبیت میں نظر آتا ہے. اب ذرا غور کریں نا، اس کا اشارہ کدھر ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. بتاؤ کون سی جاندار چیز ایسی ہے جس کی بھوک کو پوری نہیں کرتا، جسے وہ رزق نہیں دیتا؟ وہ کس پر اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو ربوبیت میں زیادہ دکھائی دیتی ہے. اور اگر اس کی جھلک دیکھنی ہے نا، اگر اس صفت ربوبیت کی جھلک دیکھنی ہے تو وہ پھر تمہیں اپنے مجازی رب کے اندر نظر آتا ہے. اور وہ مجازی رب کون ہے؟ جس کے بارے میں رب نے کہا ان کی بخشش کی صبح و شام دعائیں مانگو، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں سہارا دیا، تمہاری پرورش کی، تمہارے والدین ہیں. اب اس میں اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو بہت ہی ایک خوبصورت نظارہ ملے گا، بہت ہی خوبصورت نظارہ ملے گا. اور وہ نظارہ کیا ہے؟ وہ نظارہ یہ ہے کہ بیٹا سو رہا ہے، بچہ یا بچی نومولود ہے، وہ سو رہا ہے. نہ وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے پیشاب آئے، نہ وہ بتا سکتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، نہ وہ اپنی کسی حاجت کا بتا سکتا ہے. لیکن ماں ہیلے بہانوں سے سوچتی ہے کہیں سے بھوک نہ لگی ہو، سینے سے لگا لیتی ہے دور ہونے کے لیے. جی پیشاب نہ کیا ہو، میں نے جمعے پہ پچھلے جمعے پہ بھی کہا تھا نا، اب کے تو پیمپر آگے پہلے پودڑے بدلتی رہتی ہے رات کو اٹھ کر. اور پھر جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو بے قراری کی حالت میں کبھی کان کی دوائی اس کے کان میں ڈالے گی کہ کان میں تو نہیں درد ہو رہا، کہیں پیٹ کی دوائی قطرے اس کو کھلائے گی کہ پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا. اب یہ بے قراری جو ماں کی ہے نا، یہ اس ربوبیت کا مظہر ہے کہ وہ بے قرار ہو جاتی ہے جب اس کے مربوب کو تکلیف کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. اب وہ ذات جو رب ہے، جس کو جب میں یاد کرتا ہوں تو کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، وہ میرا اعلیٰ رب، وہ میرا عظیم رب، اس کا تو کیا ہی کہنا. اب ذرا غور کیجئے کہ وہ ربوبیت بھی چاہے اس میں رافت ہو، چاہے اس میں کرم ہو، چاہے اس میں مہربان رحمت ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں جب اکٹھی ہو کے ایک جگہ پر کسی صفت میں جمع ہو جاتی ہے نا تو وکیل صاحب اسے رب کہتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اب میری بات پہ اگر آپ نے توجہ دی ہے تو یقیناً میں نے کہا تھا کہ یہ جو صفات تین ہیں، یہ اس میں اور بھی کئی صفات ہیں، عطا بھی ہے، ہبہ بھی ہے، اور کرم بھی ہے، بے شمار صفات ہیں. میں ان کی طرف نہیں جاتا، میں تو ایک بات کو سمجھانے کے لیے میں نے تین صفات کی بات کی. اچھا اب جب یہ تابع ہیں وحدت کے تو محبت کے جہاں تقاضے ہیں نا کہ کرم کیا جائے، رحم کیا جائے، مہربانی کی جائے، عطا کیا جائے، دے دیا جائے سب کچھ، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ان کے پیچھے محبت جب آ جائے تو وہ ربی الاعلیٰ، وہ ربی العظیم پھر اپنے محبوب اعلیٰ، اپنے حبیب خاص کو یہ کہتے ہوئے ججتا ہے نا
کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت میں جس کی طرف میں اشارہ کرنے لگا ہوں مولانا، یہ بڑا لطیف اشارہ ہے، اس پہ سوچیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ کس نے؟ رَبُّكَ دے گا انقریب تجھے کون؟ یہاں پہ اللہ نہ ہی کہا، اس میں ذات نہیں، یہاں پہ یہ نہیں کہا وہ رحمان تمہیں دے گا، وہ رحیم تمہیں دے گا، وہ موتی تمہیں دے گا، وہ کریم تمہیں دے گا، نہیں، بلکہ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ بہت جلد تمہیں دے گا کون؟ تیرا رب۔ اور کتنا دے گا؟ فَتَرْضَىٰ بس تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب میری اس بات کو میں کدھر لے کے جا رہا ہوں وہ سوچئے، رب وہ ہے جو ایسا وجود ہے، رب وہ ہے جو ایسا رحمان ہے، رب وہ ہے جو ایسا رحیم ہے، رب وہ ہے جو ایسا رؤوف ہے، رب وہ ہے جو ایسا کریم ہے کہ اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں بندے کو اتنا دوں کہ میرا بندہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرا بندہ راضی ہو جائے۔ اور یہ تقاضے ملتے ہیں، یہ محبت کے تقاضے ملتے ہیں جب بات اس کے خاص محبوبوں کی آتی ہے نا، جب خاص محبوبوں کی آتی ہے نا تو پھر وہ ان کی رضا کا جویا ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر اس حدیث پاک کی حدیث قدسی کی طرف اگر آپ جائیں تو یہ اشارہ بڑا واضح ہے کہ میرا محبوب رب، میرا ودود رب اپنے حبیب اعظم سے ایک جملہ کہتا ہے، اے میرے محبوب۔ اب یہ کلائمیکس ہے ربوبیت کا، یہ ربوبیت کا نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے محبوب کلہم یطلبون رضائی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سارے میری مخلوق میں سارے، اب یہاں ساروں سے مراد خواص بھی آ جاتے ہیں اور عوام بھی آ جاتے ہیں۔ خواص میں دیکھو تو اولو العزم رسول بھی شامل ہیں، خواص میں دیکھو تو 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء بھی شامل ہیں، خواص میں دیکھو تو صدیقین بھی شامل ہیں، خواص میں دیکھو تو شہداء بھی شامل ہیں، خواص میں دیکھو تو صالحین بھی شامل ہیں۔ کلہم سارے کے سارے میری رضا چاہنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتے ہیں۔ کوئی سر پہ آرا چلا رہا ہے، کوئی کنویں میں گر رہا ہے، کوئی بازار میں بک رہا ہے، کسی کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور اف زبان پر نہیں لاتا، کوئی بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، کوئی چخے نمرودی میں چھلانگ لگا رہا ہے، کوئی بچے اور بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں پھینک رہا ہے۔ میں کس کس کی بات کروں؟ کلہم یطلبون رضائی، میری مخلوق میں سب مجھے راضی کرنے کے در پہ ہیں۔ وَأَنَا اور میں اطلب رضا کا یا محمد۔ اب ربوبیت کی معراج یہ ہے کہ رب اپنے اس مخلوق خاص کو کہتا ہے کہ میں رب ہو کر تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ربوبیت کا کلائمیکس ہے، یہ ربوبیت کا کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے۔ اب اس نقطہ عروج کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ مثلا میں ایک بات کرتا ہوں، میں نے بات کی نا خاصوں سے خاص کی، اخص خواص کی، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن غور کرو کہ آپ اور میں پہلے اپنی بات کرتا ہوں، آپ میں تو بہت اچھے لوگ ہو آپ، میں اپنا بات کرتا ہوں، میں کم تر، گندا، غلیظ، ذلیل، کمینہ، گھٹیا آدمی ہوں،
میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے دامن میں دیکھتا ہوں اور اپنے اندر غور کرتا ہوں تو مجھے کوئی خوبی نظر آتی ہے؟ نہیں آتی، نہیں آتی۔ اور جن کو میں اچھائی سمجھتا ہوں نا وہ بھی کسی کام کی نہیں۔ مثلا میں ایک بات کرتا ہوں کہ میری جیب میں سکہ ہو اگر اور زیادہ نہ ہو، ایک ہی پڑا ہو، ایک ہی پڑا ہو سکہ۔ آج میں تو سکے کی اہمیت ہی نہیں رہی نا، لیکن چلے سکہ ہو اگر ایک ہی ہو اور میرے پاس پڑا ہو جیب میں، تو مجھے سہارا ہوگا کہ چلو جی سکہ ایک تو پڑا ہو نا، کہیں تو کام آ جائے گا۔ لیکن جب میں اس سکے کو اٹھا کے دیکھوں تو وہ سکہ بھی کھوٹا ہو، پھر میرا حال کیا ہوگا؟ میری عبادت، میری بندگی، میرا اسے راضی کرنا، میرا اس کی طلب کرنا، میرا اس کی طرف رجوع کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایک سکہ ہے، ایک سکہ ہے جسے میں اپنی کل متاع سمجھتا ہوں۔ لیکن جب میں نے اس متاع کو دیکھا تو اس میں نہ نماز کسی کام کی تھی، نہ روزہ کسی کام کا تھا، نہ حج کسی کام کا تھا، نہ زکوٰۃ کسی کام کی تھی۔ اور میں نے جب دیکھا تو مجھے حدیث پاک میں ایک منظر جو دکھایا میرے مصطفیٰ نے، مجھے وہ نظر آیا کہ نمازی نے کہا یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ رب کہتا ہے مجھے پتہ ہے تیری نمازوں کا، تو نے جس مقصد کے لیے پڑھی ہیں وہ میں نے پورا کر دیا۔ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے نا کہ تو نمازی ہے، تو لوگوں نے تمہیں نمازی جان لیا، اچھا جان لیا، تجھے تیرا صلہ مل گیا۔ یا اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، روزہ تو نے اس لیے رکھا نا کہ تجھے لوگ صائم کہیں، روزے دار کہیں، تو جس مقصد کے لیے رکھا تھا وہ پورا ہو گیا، لوگوں نے مان لیا تو روزے دار ہے۔ تو نے زکوٰۃ دی لیکن بندگی سمجھ کے نہیں دی، تو نے لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے دی، تو لوگوں نے واہ واہ کر دی، جی واہ واہ کیا بات ہے جی، بڑا کمال کر دیا شاہ صاحب نے تو، بڑی زکوٰۃ دے دی جی، بڑا غریبوں کے کام کر دیے۔ جب بات رکھی اللہ کی بارگاہ میں تو رب نے کہا جس مقصد کے لیے تم نے کی تھی نا وہ تو مقصد تیرا پورا ہو گیا نا، لوگوں نے بڑی واہ واہ کر دی تھی نا۔ گویا مجھے کہنے دیجئے کہ اب وہ جو میری کل متاع ہے نا، جسے میں نیکیاں کہتا ہوں، جسے میں نیکیاں کہتا ہوں، جسے میں اچھائیاں سمجھتا ہوں، جسے میں بندگی سمجھتا ہوں، جسے میں اپنی متاع خیر سمجھتا ہوں، جس پر میں بھروسہ کریے بیٹھا ہوں کہ یہی اعمال صالحہ ہیں جو قبر میں بھی میرے کام آئیں گے، جو حشر میں بھی میرے کام آئیں گے۔ اب میں نے اس متاع پر بڑا تکیہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن جب متاع سامنے کھل کے آئی تو وہ تو کھوٹا سکہ تھی، وہ تو کھوٹا سکہ تھی۔ میرا حال کیا ہوگا؟ آپ بتائیں نا میرا حال کیا ہوگا؟ تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ بندہ سوچے گا ہائے اللہ اب میرا کیا ہوگا؟ یہ منظر حشر کا ذرا سامنے لاؤ نا، حشر کا یہ منظر سامنے لاؤ کہ جب تمہاری متاع کھوٹی ثابت ہو سکتی، اس بازار میں اس کی کوئی قیمت لگنے والی نہیں، لینے والے نے اس متاع کو قبول نہیں کیا، تو اب تیرا حال کیا ہوگا؟ حال تو یہی ہوگا نا کہ تجھے اٹھا کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے نافرمانوں کے ساتھ۔ لیکن وہ رب اگر وہاں پر رحمت کرتے ہوئے تجھے کہے کہ تو بخشش کے لائق تو نہیں پر میری مخلوق ہے، جا میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ یہ وہ ربوبیت کی معراج ہے جو روز محشر کسی ایک کو نہیں دکھائی جائے گی بلکہ کئیوں کو دکھائی جائے گی۔ اس کے لیے کیا ہے؟ کبھی بہانہ توبہ بن جائے گی، کبھی بہانہ اس بخشش کا توبہ بن جائے گی، کبھی بہانہ اس بخشش کا شفاعت بن جائے گی۔ اب چاہے شفاعت کا بہانہ ہو، چاہے توبہ کا بہانہ ہو، در حقیقت یہ اس شان ربوبیت کا عظیم ظہور ہوگا کہ جو
جو بخشش کے لائق میرے جیسے نہیں ہوں گے، جو بخشش کے لائق میرے جیسے منہ کالے نہیں ہوں گے، میرا رب اس وقت وقت کے بتا دے گا کہ رب ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں آپ نے سن لی، وقت میرے خیال میں نے زیادہ لیکن یہ گھڑی کا وہ ٹائم ربوبیت کی بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ محبت اور مودت اس میں سب سے اول ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب راضی ہو جائے، مودت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب راضی ہو جائے، اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ غور کریں، سوچیں۔ ایک تقاضا تو یہ ہے نا کہ محبوب راضی ہو جائے، دوسرا تقاضا کیا ہے؟ دوسرا تقاضا یہ ہے جو سب سے بڑھ کر ہے اور ہر محبت والے دل میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا وہ بھی مجھ سے پیار کرے۔ اب یہ مت سوچنا کہ یہ تقاضا ادنا ہی کرتا ہے، ذرا غور کرنا، یہ مت سمجھنا گمراہ ہو جاؤ، بھٹک کے جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ مت سمجھنا کہ یہ ادنا کا کام ہے کہ وہ اعلیٰ کو راضی کرے۔ خدا کی قسم اس اعلیٰ کی شان یہ ہے کہ تیری کوئی اوقات ہی نہیں، اور اس کے باوجود وہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے باوجود وہ تیری محبت چاہتا ہے۔ نہ چاہتا ہوتا تو تیرے میرے جیسے منہ کالے کو یہ کہنا اذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد میں تجھے یاد کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ تقاضا محبت کا اور مودت کا جو میرے رب کو مجھ سے ہے، ورنہ مجھے کہتا فاذکرونی، میرا ذکر کیا ہے یار رب کو نہیں پتا، میری اوقات کیا ہے رب کو نہیں پتا، پر رب کی خواہش اور طلب یہ ہے کہ میں اس سے پیار کروں، اور اتنا تو نہیں کر سکتا نا، اتنا تو نہیں کر سکتا جتنا کرنا چاہیے یا جتنا وہ چاہتا ہے، لیکن کچھ تو کروں نا۔ اور اس کی مثال کیا ملتی ہے؟ اس کی مثال میرے رب کا فرمان ہے، یار تھوڑا سا تو آگے آنا، تھوڑا سا تو آگے آنا، تو ایک قدم آگے بڑھے گا، میں 10 قدم بڑھ کے تیرا استقبال ہے۔ اب یہ حدیث سنی ہے آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے، لیکن اس نے انداز میں کبھی سوچا ہے کہ رب کو کیا پڑی کہ وہ میرا استقبال کرے؟ رب کو کیا پڑی کہ وہ میرے جیسے کا استقبال کرے؟ لیکن رب اس محبت کے تقاضے کے تحت یہ فرما رہا ہے، تو تھوڑا بڑھے گا، میں تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں تیری طرف کیسے بڑھوں گا؟ تو چل کر آئے گا، میں دوڑ کر تیرا استقبال، اور پھر ذرا اور آگے بڑھو تو اس کی خواہش کیا ہے؟ ذرا سوچنا، یہ ترغیب کا خدا کی قسم اس سے خوبصورت پہلو اور ہو ہی نہیں سکتا، ترغیب کا اس سے خوبصورت پہلو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کریم ارشاد فرمائے اپنے بندے سے، بندے مجھے تیری اوقات کا بھی پتہ ہے، مجھے تیرا بھی پتہ ہے، تو جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کم تر، جن لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کم تر، تو کم تر جگہ پر کم تر لوگ، جب تم اس حال میں میرا ذکر کمزور پہلو اور کمزور جگہ پر کرو گے، میں رب تیرا ذکر کمزوری کے ساتھ نہیں بلکہ ملائے اعلیٰ میں عظیم ترین مخلوق کے ساتھ مل کے تیرا ذکر کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ربوبیت۔ اب آئیے بات کو سمیٹتے ہیں، وقت ختم ہو چکا۔
کہ ربوبیت کا تقاضا کیا ہے. اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے پر بات کریں گے، لیکن اشارتاً ایک بات کہہ دوں کہ جو اتنا کریم ہے یار، کبھی تو نے سوچا وہ تجھ سے پیار کرتا ہے، کیا تو دل سے اس سے پیار کرتا ہے؟ اور اگر پیار کرتا ہے نا تو ذرا سوچ کے بتا، اپنے گریبان میں جھانک کے بتا، کبھی تو نے دل سے اسے راضی کرنے کی ایک بار بھی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی تو پھر سوچ. اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے اس ودود سے اتنی محبت عطا فرمائے کہ میں بھی عرض کر سکوں مولا میں تیرا ودود ہوں، تو میرا مودود ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ شرف بخشے. وما علیہ الا البلاغ.